بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورۃ الاخلاص کے فضائل۔ سورۃ الاخلاص اللہ رب العزت کا نسب ہے، اور یہی سورت جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور یہی سورت فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا سبب ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص فقر اور افلاس دور کرنے کا سبب ہے۔ سورۃ الاخلاص قبر کی آزمائش سے نجات کا سبب ہے۔ سورۃ الاخلاص پل صراط سے کامیابی کا سبب ہے۔ سورۃ الاخلاص گناہوں کا کفارہ ہے، اور سورۃ الاخلاص اللہ رب العزت کی محبت کی گارنٹی ہے۔ یہ باتیں احادیث طیبات سے آج ہم اس گفتگو میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل مفتی مغیث خان سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ تو سامعین، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مکمل سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ سورت اللہ رب العزت کا نسب ہے۔ ابو نعیم اور بہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دیہاتی کے سوال کے جواب پر سورۃ الاخلاص نازل فرمائی، اور یہی سورۃ الاخلاص جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ترمذی اور بہقی نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری محبت اس کے ساتھ تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اور اسی سورۃ الاخلاص کے ساتھ ایک صحابی کو محبت تھی، تو جب اس صحابی رسول کا وصال ہوا تو اللہ نے اس صحابی کو کس عظمت اور شان سے نوازا، وہ آپ اس حدیث طیبہ سے سماعت کریں۔ ابن سعد اور ابو یعلا، اسی طرح بہقی نے دلائل میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے غزوہ کے لیے شام میں تھے۔ تو اسی اثناء میں ایک دن سورج روشنی، شعاعیں اور عجیب و غریب چمک کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے سورج کو اس طرح طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی روشنی اور اس کی عجیب و غریب چمک سے تعجب فرمایا۔ تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ میں آپ کے ساتھی معاویہ ابن معاویہ الزمنی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے ہیں، کیا آپ ان پر نماز جنازہ پڑھنا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز گر گئی اور زمین سے چمٹ گئی، یعنی تمام زمین ہموار کر دی گئی، اور حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، اور فرشتوں کی 2 صفوں نے نماز پڑھی۔ ہر صف میں ایک روایت میں 70,000 اور ایک روایت میں 6 لاکھ فرشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کے یہ ساتھی معاویہ ابن معاویہ سورۃ الاخلاص کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، آتے جاتے ہوئے اور سوتے ہوئے، یعنی ہر حال میں پڑھتے رہتے تھے۔
اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے اس ساتھی کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور یہی سورۃ الاخلاص جو شخص اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر فقر اور فاقہ نہیں آنے دیتا، حتیٰ کہ اس کی برکت سے اس گھر والے کو بھی اللہ رب العزت رزق بے حساب دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اس کے پڑوسی کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو نعیم نے الحلیہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھی تو اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں سے فقر اور افلاس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سورۃ الاخلاص ایسی برکتوں اور عظمتوں والی سورت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو بیماری کی حالت میں پڑھ لیتا ہے، پھر اسی بیماری میں فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ اس شخص کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یعنی بیماری کی حالت میں سورۃ الاخلاص کا پڑھنا خاتمہ بالایمان کی ضمانت ہے۔ چنانچہ طبرانی نے اوسط میں، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیماری میں قل هو اللہ احد یہ مکمل سورت پڑھی اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گیا، تو قبر میں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جاتا اور قبر کے فتنہ سے امن میں ہو جاتا ہے، یعنی قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن فرشتے اپنی ہتھیلیوں پہ اسے اٹھائیں گے یہاں تک کہ پل صراط سے اسے گزار کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور یہ سورۃ الاخلاص ایسی صورت ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان اپنے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابن النجار نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے، تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس شخص سے تمام گناہوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ سورۃ الاخلاص ایسی سورت ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور بہقی نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جنگ پر بھیجا، ایک غزوے کے لیے بھیجا، تو وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور جب بھی نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا۔ جب لشکر واپس لوٹا تو ان لشکر والوں نے اپنے اس امام سے پوچھا کہ آپ یہ سورت ہر وقت کیوں پڑھتے ہیں، اکثر سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس امام نے کہا کہ میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اور میں اس اللہ کی صفات کو پسند کرتا ہوں، سب سے زیادہ پسند ہے یہ سورت، اس لیے میں بار بار اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو جب یہ لشکر واپس لوٹا تو لشکر والوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بتا دو کہ اللہ رب العزت بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھے پسند کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔